احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے، اس کا تذکرہ ہوا۔ مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے، ان کا تذکرہ ہوا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ جیسے یہ مشرکین مکہ آپ کو ستا رہے، اسی طرح آپ سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام آئے، ان کی قوموں نے بھی نبیوں کو ستایا، ایمان والوں کے اوپر مظالم ڈھائے، ایمان والوں کے اوپر مشکلات آئیں۔ اس لیے ان باتوں کو پڑھ کر تسلی ہوگی کہ تمہیں یہ جو تکالیف اور مصائب آ رہے ہیں، یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ یہ تکالیف اور مصائب پچھلی امتوں کے اوپر بھی آئے، انبیاء علیہم السلام پر بھی آئے، اس لیے ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ رہی یہ بات کہ یہ جو ظلم کرنے والے، ان کا انجام پہلے بھی برا ہوا اور اب بھی ان کا انجام برا ہوگا، تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے سب سے پہلے نبی بنا کر بھیجا، نبی اور رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کے بعد۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، وہ ٹھہرے ان میں 1000 سال تک، إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 سال کم، 1000 سے 50 سال کم حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ٹوٹل عمر ہے وہ ہے 1050 سال۔ انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ مصائب، تکالیف یہ حضرت نوح علیہ السلام پر آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ لمبا ہے، ان کی عمر بہت زیادہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جتنی عمر زیادہ ہے اتنی تکالیف کا سلسلہ زیادہ ہے۔ اب ایک آدمی کی عمر 50 سال، وہ 50 سال تکالیف آئیں گی۔ ایک آدمی کی عمر 100 سال تو 100 سال تکالیف کا سلسلہ ہوگا۔ ایک آدمی کی 500 سال تو 500 سال کا تکالیف کا سلسلہ۔ تو سب سے زیادہ لمبی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی، تو سب سے زیادہ مصائب اور مشکلات کا جو لمبا سلسلہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ نے اس کے بعد 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ کی عمر زیادہ تھی، جو آپ کی قوم تھی ان کی عمریں اس قدر نہیں تھی۔ وہ ایک جو لوگ ہوتے وہ فوت ہو رہے ہیں، وہ پچھلوں کو وصیت کر کے جاتے کہ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ اسی طریقے سے چلتے چلتے
ایک پوری قوم کا زمانہ گزرا، پھر اگلی کا گزرا، پھر اگلی کا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو دعوت و تبلیغ دیتے رہے۔ 950 سال گزرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ یا اللہ اب فیصلہ کر دے۔ ایمان لانے والے کتنے؟ 80 کے قریب لوگ جو ایمان لانے والے 950 سال میں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام تکالیف، مصائب سب کچھ برداشت کر کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ میرے شکر گزار بندے تھے۔ ایک طرف یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے پیغام پہنچانا ہے، پیغام پہنچا رہے ہیں، راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، گھبرائے نہیں، چلتے رہے۔ اور پھر اس کا رزلٹ بھی آگے بہت اچھا نظر نہیں آ رہا، ہمت نہیں ہاری، پھر بھی اللہ کا شکر کرتے رہے۔ ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم چھوٹی سی بات سے گھبرا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس آگے کیا بنے گا، ہم نے تو اتنی محنت کر لی۔ کیا ہم نے 950 سال محنت کر لی اور ہمیں رزلٹ نہیں ملا؟ کیا اتنا بھی رزلٹ نہیں ملا جتنا حضرت نوح علیہ السلام کو ملا تھا؟ 950 سال گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اب کشتی تیار کیجئے۔ آپ نے کشتی تیار کی، اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیج دیا، فرمایا کہ کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ تقریباً 450 فٹ لمبائی تھی اس کشتی کی اور 3 منزلہ اونچی تھی، جس طرح بحری جہاز ہوتا ہے ایسے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس میں سوار ہو گئے، ایمان والے بھی ساتھ سوار، کچھ جانور بھی ساتھ سوار کر لیے اللہ کے حکم سے۔ 6 مہینے تک وہ کشتی پانی پر رہی اور پھر اللہ کے حکم سے وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، وہاں سے نیچے اترے۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 60 سال تک زندہ رہے، تو ٹوٹل ان کی عمر تقریباً 1050 سال بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جب وفات کا وقت آیا تو فرشتہ آیا ان کے پاس، اس نے آ کر سوال کیا یا اطول الانبیاء عمراً، اے انبیاء علیہ السلام میں سب سے لمبی عمر پانے والے، کیف وجدت الدنیا، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آج ہماری عمریں کتنی؟ 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کام ختم۔ 1050 سال عمر پائی۔ فرشتہ پوچھتا ہے اے انبیاء علیہ السلام میں سب سے لمبی عمر پانے والے، آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کدار لہو بابان، میری پوری زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گھر ہو اور اس کے 2 دروازے ہوں۔ دخلت من احدہما، میں داخل ہو گیا ان میں ایک میں سے، وخرجت من الآخر، اور دوسرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے تو یہ ساری 950 سال بھی یہ اور 100 سال اور 1050 سال، اتنی لمبی زندگی مجھے ایسے ہی لگی کہ جس طرح ایک گھر ہو اور اس کو 2 دروازے، ایک دروازے سے بندہ داخل اور دوسرے دروازے سے باہر نکلا۔ تو یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی بڑی ہو جائے، خواہ کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی لمبی عمر مل جائے، لیکن آخر اینڈ ہے، اور آخرت کی زندگی وہ ہے جس کا اینڈ نہیں ہے، اس کی انتہا ہے ہی نہیں، اس کے اوپر خاتمہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے دنیا کو قربان کر دینا چاہیے آخرت کی زندگی حاصل کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کے پاس، فَلَبِثَ فِيهِمْ، پھر وہ ٹھہرے ان میں، أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال تک، إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 سال، یعنی 1000 سے
50 साल कम इनका तबलीग का सिलसिला है। फ़अख़ज़हुम तूफ़ान, फिर पकड़ लिया उनको तूफ़ान ने, वहुम ज़ालिमून, वो ज़ालिम लोग थे, जो कौम थी वो ज़ालिम लोग थे। फिर अल्लाह ताला ने तूफ़ान की सूरत में उनको पकड़ लिया। जब तूफ़ान आया फ़अनजयनाहु, हमने बचा लिया इनको भी, व अस्हाबस सफ़ीनती, और कश्ती वालों को भी, जो लोग ईमान वाले कश्ती में सवार थे उनको भी अल्लाह ने बचा लिया। वजअलनाहा आयतल लिल आलमीन, और हमने बना दिया इसको निशानी जहान वालों के लिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र फरमाया। व इब्राहीम, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इज़ क़ाल लिक़ौमिही, जब कहा उन्होंने अपनी कौम से, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वत्तक़ूहु, और उससे डरते रहो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खिताब है अपनी कौम को, और खिताब का एक एक जुमला हमारे लिए नसीहत है, हमारे लिए मशअले राह है। हम यूँ समझें कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें खिताब कर रहे हैं। अब खिताब का सबसे पहला जुज़ क्या है? उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वत्तक़ूहु, अल्लाह से डरो। डरने का क्या मतलब? जब अल्लाह का खौफ दिल में होगा गुनाह नहीं करेंगे। इंसान जब गुनाह करता है उस वक़्त सोचे अल्लाह की ज़ात देख रही है, गुनाह छूट जाएगा, गुनाह ख़त्म हो जाएगा। क्यों? आज हमारे सामने कैमरा लगा हो, हम बहुत हसास हो जाते हैं, बहुत चौकस हो जाते हैं कि जनाब कैमरे की आंख देख रही है। जब कैमरे की आंख से इतना चौकस हैं तो ये सोचना चाहिए कि जब अल्लाह की ज़ात देख रही है, कैमरे के अंदर तो कोई भूल चूक, कुछ ना कुछ अंदेशा है, कुछ भी हो सकता है, मुमकिन है कोई भी मामला पेश आ जाए, लेकिन अल्लाह की ज़ात देख रही है। और अल्लाह एक एक बात के बारे में पूछेंगे। इसलिए फरमाया वत्तक़ूहु, अल्लाह से डरो। इसी का नाम ही तकवा है। इंसान को दो काम करने का हुक्म दिया गया। ईमान ले आए हो जी, अमाले सालिहा भी करो और तकवा भी इख्तियार करो। तकवा किस चीज का नाम है? तकवा गुनाह से बचने का नाम है। बस सारी बातों का खुलासा ये कि तकवा गुनाह से बचने का नाम है और आमाले सालिहा नेकी करने का नाम है। अब दोनों काम ही करेंगे तो बात चलेगी, गाड़ी आगे चलेगी। अगर इंसान नेक आमाल कर कर के ढेरों के ढेर लगा देता है लेकिन गुनाहों से नहीं बचता, उसकी मिसाल तो ऐसे है जिस तरह बाल्टी रख दी नलके के नीचे और नीचे से बाल्टी से इतना बड़ा सुराख और ऊपर नलका फुल खोल दिया। अब क्या देख रहे हैं जनाब, घंटा गुजर गया, बाल्टी भरने का नाम नहीं ले रही। बाल्टी कैसे भरेगी? नीचे तो इतना बड़ा सुराख है। और इसकी मिसाल ऐसे है, कमरे के अंदर एसी तो चला दिया, दरवाजा भी खोल दिया, खिड़की भी खोल दी। एसी ठंडक कैसे करेगा जब कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ और खिड़की भी खुली हुई? इसी तरह आमाले सालिहा दिल को मुनव्वर कैसे करेंगे जब गुनाहों की खिड़की खुली हुई? इसलिए इन दोनों कामों को अगर तवज्जो से देखेंगे, आमाले सालिहा नेक काम करने, नमाज भी पढ़नी है, कुरान की तिलावत भी करनी है, जिक्र अज़कार भी करने हैं, सारे नेक अमाल करने हैं, लेकिन इसमें से साथ तकवा और परहेजगारी भी करनी है, अल्लाह से डरते हुए गुनाह छोड़ना है। अब दोनों में अहम क्या चीज़ है? दोनों ही अहम हैं, नेक अमाल भी हैं और उसके साथ साथ गुनाह छोड़ना भी। और अगर दोनों के ऊपर कोई पूछे कि इनमें सबसे ज़्यादा अहम कौन सा है, तो फिर तकवा ज़्यादा अहम है। गुनाह का छोड़ना ये भी नेकी है, गुनाह को छोड़ देना ये भी नेकी है और इसके ऊपर भी अल्लाह की तरफ से इनामात मिलते हैं कि इस बंदे को गुनाह का पूरा हक हासिल हो गया, शैतान ने शिकंजा दिया इसको, लेकिन फिर भी इसने गुनाह नहीं किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खिताब, सबसे पहला जुमला इज़ क़ाल लिक़ौमिही उअबुदुल्लाह, इज़ क़ाल लिक़ौमिही उअबुदुल्लाह।
جب ملا کر پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے، الگ کر دیں گے تو اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، پہلی بات۔ واتقوہ، اللہ سے ڈرو، فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر سمجھ رکھتے ہو، اگر کوئی تمہارے پاس عقل ہے، کوئی علم ہے، کوئی سمجھ بوجھ ہے، تو یہ دو کام کرنے تمہارے لیے بہت بہتر ہیں۔ انما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم بندگی کرتے ہو، تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اوثاناً، بتوں کو، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو، وتخلقون افکا، اور بناتے ہو، افکا، جھوٹی باتیں، بتوں کے بارے میں بڑے جھوٹی باتیں پھیلائے رکھی ہیں، یہ وہ بت ہے، اس کو جا کر سجدہ کریں تو مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، یہ وہ بت ہے، اس سے بارش مانگے تو بارش دیتا ہے، یہ وہ بت ہے جو بیٹا دیتا ہے، یہ وہ بت ہے جو بیٹی دیتا ہے۔ یہ ایسے جھوٹے خیالات اور جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلا رکھی۔ کوئی کچھ نہیں دیتا، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی سب کچھ دیتا ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ فرمایا انما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا کو، اوثاناً، بتوں کو، وتخلقون افکا، اور بات بناتے ہو جھوٹی باتیں، ان الذین تعبدون، بے شک وہ، تعبدون، جن کو تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، وہ مالک نہیں ہے تمہارے رزق کے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بھاگ دوڑ جس چیز کی ہے وہ ہے روزی روٹی۔ اللہ نے روزی روٹی کے اوپر ہی انسان کو سمجھایا ہے، انسان جس بات کے اوپر سب سے زیادہ دوڑ رہے ہو وہ تمہارا رزق ہے، روزی روٹی ہے، اور اسی کو ہی سمجھ لو کہ جس کی جا کر پوجا کر رہے ہو یہ تمہاری روٹی کے مالک نہیں ہیں، یہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات ہے جو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اللہ روزی دیتا ہے۔ پارہ نمبر 12 میں پہلی آیت مبارکہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں جتنے بھی چوپائے، جتنے بھی جاندار، سب کی رزق، سب کی روزی روٹی، سب اللہ کے ذمے، سب کو اللہ دیتا ہے۔ اب عجیب بات دیکھیں کہ انسان ہے اشرف المخلوقات، انسان کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھی ہیں، اللہ ان کو پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے، اور ایک انسان ہے اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کمزور پڑ گیا، اور اس نے روزی روٹی کی خاطر بھائی کو قتل کر دیا، روزی روٹی کی خاطر ماں باپ کو ناراض کر دیا، مجھے یہ مکان کیوں نہیں دیا، مجھے یہاں سے حصہ کیوں نہیں دیا، میری یہ ادھر کیوں نہیں کیا، میرا یہ ادھر کیوں نہیں کیا۔ بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہو گئی روزی روٹی کی وجہ سے۔ یہ وہ فلسفہ گمنام جو باقی ساری مخلوقات کو تو سمجھ آ گیا اور انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ اختیار کر لیا، لیکن ایک انسان تو ایسا نہ سمجھ بن گیا کہ تجھے یہ فلسفہ سمجھ ہی نہ آیا، تو نے اسی کے اوپر ہی لڑائی شروع کر دی، اسی پیٹ کی خاطر ہی لڑائیاں ساری۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، یہ مالک نہیں ہے تمہارے رزق کے۔ اللہ مالک ہے رزق کا، اس لیے کیا حکم دیا آگے، فابتغوا عند اللہ الرزق، تم تلاش کرو اللہ کے پاس رزق کو، اللہ سے رزق ملتا ہے، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی بندگی کرو، جو اللہ کھلاتا ہے گن بھی اسی کے گانا بنتا ہے، جو اللہ کھلاتا ہے سجدہ بھی اسی کا حق ہے، جو اللہ کھلاتا ہے بندگی اور عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ یہ تو نا انصافی ہے،
یہ تو ظلم ہے، یہ تو بغاوت ہے کہ کھائیں کسی کا گائیں کسی کا۔ یہ تو دنیا اس چیز کو چیلنج کر دیتی ہے، دنیا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بھئی جس کا کھا رہے ہو اسی کے گن گاؤ۔ جب اللہ کی ذات کھلا رہی ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَاعْبُدُوهُ، اللہ کی بندگی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو، اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ آگے یہ بھی بتا دیا ایک دن آنے والا ہے، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، وہاں بھی منہ دکھانا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، جب اللہ کو خالق مان لیا، مالک مان لیا، رازق مان لیا، سب کچھ اللہ دے رہا ہے، تو اسی کی عبادت کر لو، اس اللہ کو راضی کر لو، اس کا شکر ادا کر دو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، بیان چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، اے میرے نبی، مشرکین مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں؟ جی اللہ فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا، ان کو بتا دو کہ اگر تم جھٹلاؤ گے فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، جھٹلایا ان امتوں نے جو تم سے پہلے تھیں، انہوں نے بھی وقت کے نبیوں کو جھٹلایا تھا، ان کی بات نہیں مانی تھی۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر واضح بات کا پہنچا دینا۔ رسول کی ذمہ داری اتنی ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، منوانا اس کی ذمہ داری نہیں، نہیں مانو گے تو اللہ خود پوچھے گا۔ یہ جو ہمارے سامنے آج قرآن پاک کھلا پڑا ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ ہمارے گھر گھر میں قرآن پہنچا دیا۔ اب آگے وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے، سمجھ لو اس کو، سمجھو، عمل کرو۔ اب ہم بہانہ لگائیں جی ٹائم نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی کہ سارے وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے، ساری سہولتیں دیں، اور اس کے بعد بھی قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنائیں، اور قرآن پاک کو اپنے ساتھ رکھیں، اور اس کی ایک ایک بات پڑھتے جائیں اور اس پر عمل کرتے جائیں، تو قرآن پاک سے محبت اور پیار، عشق ہو جائے گا، اور پھر یہ قرآن پاک ہمیں دنیا میں بھی برکات کا ذریعہ بنائے گا، اور قبر کے اندر بھی برکتیں آئیں گی، اور میدان حشر میں بھی برکتیں آئیں گی، اور اسی قرآن پاک کی برکت سے انشاءاللہ ہم سب جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد